اسلام سے 1400 سال پہلے یعنی 2000 سال کا جو ٹائم گزرا ہے بنی اسرائیل کی حکومت رہی ہے۔ 2000 سال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹائم دیا، حکومت دی، اور اس حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کو عروج دکھائے، ان کو جو ہے نعمت عطا کی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ احسان جو ہم نے تم پر کیا اور تمہیں تمام عالمین، تمام جو ہے جہان کے اوپر فضیلت بخشی، وہ قرآن شریف میں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا ہم لوگوں نے؟ اپنی کتاب سے منحرف ہو گئے۔ جو قرآن سے پہلے جو تورات جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے عمل چھوڑ دیا، اور عمل چھوڑنے کے بعد پھر وہ آ گئے اپنے ان معاملات کے اوپر کہ ہم تو دنیا کی بہترین قوم ہیں، ہمیں تو عذاب ہی نہیں مل سکتا، ہمارے پر کوئی برائی نہیں آ سکتی، اور ہمیں تو اللہ کی نعمت ایسی ملتی رہیں گی۔ قرآن شریف سے جہاں انہوں نے اپنی جو تورات سے انہوں نے منہ پھیرا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر گرفت فرمائی، اور پھر اس کے بعد بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے۔ تو اس وقت یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے عظیم کتاب دی گئی، سب سے عظیم مذہب دیا گیا، کامل ترین مذہب دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو صرف کھولا جاتا ہے جب کسی کا 40واں تیجا ہو، کوئی مر جائے، یا اگر کسی کو رخصت کر رہے ہیں، لڑکی کو، بیٹی کو اپنی، تو اس کو رخصت کرتے ہوئے سر کے اوپر دیا جاتا ہے، یا پھر کبھی قرات کا مقابلہ ہو گیا کبھی کبھار۔ بس قرآن کو کھول کے پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ لوگوں نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اور گناہوں کے اوپر عام ہو گئے۔ سیم وہی حرکتیں ہو رہی جو بنی اسرائیل کے اندر ہوا کرتی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا تو کسی بھی ایک عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہو، اس کی ایسے عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، بڑا سمجھایا پیغمبر نے، ان کو نہیں مانے، اور آخرکار عذاب اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک پرستی میں تھے، ہمارے اندر کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ قبروں کے اوپر جا کے ان سے مانگا جاتا ہے، اور جہالت تو یہاں جتنی پاکستان میں نظر آتی ہے، ہندوستان میں، ایشیا میں، اتنی کہیں نظر نہیں آتی، کسی ملک میں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں لوط علیہ السلام کی قوم کہ جو ہم جس پرستی کے اندر تھی، آج وہی طریقہ پوری دنیا کے اندر ہو چکا ہے، ایون کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ کلچر آ رہا ہے اور آ چکا ہے کہ انہوں نے بل پاس کر دیا کہ جو ہے وہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ گناہ جو قوموں کے اندر تھے، وہ تمام کے تمام گناہ یکجا ہو کر، مکس ہو کر اس قوم کے اندر آ گئے، اس امت کے اندر آ گئے، اللہ معاف کرے۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے پہلے عرب تباہ ہوں گے، قیامت کا جب وقت آئے گا تو عرب بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اتنی خونریزی، اتنا قتل ہوگا ان کا کہ جہاں بھی نظر پڑے گی لاش ہی لاش ہوگی، خون ہی خون ہوگا۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، یہ حدیث کے میں الفاظ بتا رہا ہوں، ایک پرندہ اڑنا شروع ہوگا، وہ اڑتا چلا جائے گا کہ میں کہیں اتروں تو میں کسی خشک جگہ پہ، صاف ستھری جگہ پہ اتر جاؤں، لیکن اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں اور اتنا خون ہوگا، اور آخرکار وہ اڑتا رہے گا اور تھک ہار کے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسری، جو عرب کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری اقلیتیں ہیں، ان کے اوپر بھی معاملات خراب ہی ہونے، ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال تو اچھے ہیں نہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان آج سویا پڑا ہوا ہے، غفلت کی نیند اڑ کے، گناہ عام ہے، سارے گناہ یہ کر رہا ہے۔ حقوق العباد، اس میں آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، 100 روپے کی جو چیز تھی 300 روپے کی بک رہی ہے۔ سبزی میں لے لیں، فروٹس میں لے لیں، رمضان سے ایک دن پہلے ریٹ کیا تھا اور 2 دن بعد ریٹ کیا ہے۔ یہ منافع خوروں نے پیچھے سے ریٹ بڑھایا، پھر جو یہاں پرچیز کرنے والے لوگ تھے، جو آگے سپلائی کر رہے تھے، وہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیے۔ اب عام لوگ کیا کریں؟ جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ کیسے بچے پالیں؟ اپنا روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس رحمت کو لوگوں نے زحمت بنا دیا۔ تو اللہ بس کرم کر دے کہ اتنا جو نا حال اس وقت بدترین سچویشن ہو چکی ہے۔ پھر حقوق اللہ میں دیکھ رہے ہیں تو نمازیں، رمضان کا مہینہ ہے، کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ لگا لیں۔ روزے کے اندر آپ دیکھ لیں، تراویح میں دیکھ لیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ دیکھ لیں۔ آج کل جو عبادت ہو رہی ہے وہ ریاکاری، اور ریاکار کا انجام سب سے بھیانک ہے۔ منافق جو ہیں، ریاکار جو ہے، یہ دوزخ کی سب سے گہری تہہ کے اندر پائے جائیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے اوپر. جو ریاکار ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ دوزخ کے اندر سب سے زیادہ گہرائی میں ہوں گے، کافروں سے بھی زیادہ نیچے حال ہوگا ان کا، کیونکہ دکھاوا کرتے تھے. آج ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھنے والی وہ لڑکیاں، عورتیں جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑی مشہور ہیں، اب وہ بھی مسجد نبوی میں، مکہ میں اور ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں. وہاں جا کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں، دوپٹے اوڑھ کے اپنے آپ کو بڑا شریف پارسا ظاہر کر رہی ہیں. دیکھیے بہت ساری ایسی، اور ایک دو تو اللہ بس محفوظ رکھے کہ فیس بک کے اوپر ایک دو گروپ بنے ہوئے نظر پڑی جا رہے. سوشل میڈیا تو عام ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. تو ایک گروپ کے اوپر دیکھا، وہ عورت، وہ لڑکی ہے، وہ بہت ہی، اللہ معاف کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، بدترین قسم کی اس کی ویڈیوز آتی ہے، واہیات فحش قسم کی ویڈیوز وہ بناتی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے اس کو جا کے مکہ میں، مدینہ کے اندر جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس لوڈ کر رہی ہے. تو یہ حال ہوا ہوا ہے اس وقت دین کا. دین کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیا بنا رکھا ہے دین کو. آپ عام سطح پہ دیکھیں تو گناہ عام ہی عام، ناپ تول میں دیکھیں تو کتنی کمی نظر آ رہی ہے، جھوٹ کتنے نظر آ رہے ہیں، غیبتیں آدمی. اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں. آج مسلمان جو ہے صرف اور صرف تباہی پھیلا رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر. عورتوں کو دیکھ لیں تو عورتیں جو ہے وہ سب سے زیادہ تو ان کے حالات ہیں، بد زبانی، بد اخلاقی، جو ہے کرداری عام ہے جگہ جگہ. آپ دیکھ لیں کیسے کیسے معاملات. جو دبئی کے اندر جو عذاب آیا ہے، وہاں پہ آپ دبئی کے اندر دیکھیں، کہنے کو ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن وہاں پہ معاملات کیا ہیں، سارے اس جو وہاں پہ رول اپلائی ہو رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے لیے ہو رہے ہیں. کھلے عام ساری چیزیں وہاں دستیاب ہیں جو یورپ کے اندر بھی ڈھونڈنے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی میں جہاں پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہاں پر بھی آپ کو میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں، لائیو مثال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہفتے کا دن ہے، اسکول کی چھٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اسکول کے کپڑوں کے اندر اچھی خاصی بڑی عمر کے لڑکا لڑکی وہ بیٹھ کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں جو ہے شادی کے بعد ہوتی ہیں. وہ پیچھے زوم نہیں ہو رہا، نہیں تو ابھی یہ زوم ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پیچھے، یہ حال ہے. تو اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بس ایک یہی ویڈیو ہے، اور آج کے لیے بس یہی ایک میسیج ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے پر عذاب مسلط ہوتے چلے جائیں گے.